دیکھو میرے دوستوں، ایک اللہ والے نے ایک لفظ فرمایا تھا کہ حسرت نایاب. یہ لفظ آج کے بعد غور سے سنیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی نہ بھولیے گا. حسرت نایاب. تو مجھے حسرت نایاب کسے کہتے ہیں؟ اس حسرت نایاب پہ انہوں نے واقعہ سنایا. اب آپ کو حسرت نایاب کا پھر سمجھ آئے گی. پہلے واقعہ سن لیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا تو کسی نے ان سے سوال کیا، حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ بعض لوگ مجھ سے پوچھنے آتے ہیں کہ ہمارے عزیز جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کوئی عمل بتائیں ان سے ملاقات ہو جائے. انہیں ایک عمل بتا دیا کرتا ہوں، بعض کو جلدی بعض کو دیر سے ملاقات ضرور ہوتی ہے. بلکہ میں نے تو ایک دفعہ ایک صاحب کو یہ عمل بتایا تو ان کے ہاں یہ عمل زیادہ کھلا. وہ تو اکثر ملاقات کرتے رہتے ہیں. 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھیں، الہاکم التکاثر، اور پڑھ کے سو جائیں. اور جب تک نیند نہ آئے درود شریف پڑھتے رہیں اور نیت کریں یا اللہ جس سے ملاقات کرنی ہے اس کی مجھے کیفیت سے آگاہی فرما دے. 1 رات 2 رات 3 راتیں، بعض کو جلدی بعض کو دیر سے مسلسل کرتے رہیں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ تو کسی نے خواب میں دیکھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو. اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بڑا عجیب سا جواب دیا. اللہ کریم نے کریمی فرائی مغفرت کا معاملہ فرمایا. لیکن میرے گھر کے ساتھ جو لوہار کھانا وہ مجھ سے آگے نکل گیا. اس کا مقام جنت کا مقام مجھ سے زیادہ ہے. اب وہ جو خواب دیکھنے والا تھا وہ بڑا حیران ہوا. اب وہ گیا، ان کے گھر کے قریب لوہار تھا. لوہار بھی فوت ہو گیا تھا. اس کی اہلیت سے پوچھا گھر والوں سے پردے کے پیچھے بلا کے کہ یہ کیا کیفیت ہے، کیا معاملہ ہے. اس کی اہلیت کہنے لگی اس کی اور کوئی نیکی کی تو مجھے پتہ نہیں، خبر نہیں ہے. 2 نیکیوں کی خبر ہے. 2 نیکی. ایک تو یہ ہے کہ جب لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا، لوہا گرم گرم ہوتا ہے، لوہار کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا لوہا جو ہے یہ ٹھنڈا نہ ہو. ٹھنڈا ہونے سے پہلے میں اسے اپنی ہاتھ سے منشا ڈھال لوں. کیا خیال ہے؟ اسے میں ڈھال لوں. لیکن جب اذان ہوتی تھی نا یہ ہتھوڑا چھوڑ دیتا تھا. بس کہتا تھا اب رب کا بلاوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دکان والے تیری دکان چھوٹی، دفتر والے تیرا دفتر چھوٹا، زمین والے تیری زمین چھوٹی، اور صنعت والے تیری صنعت چھوٹی، تجارت والے تیری تجارت چھوٹی، نوکری والے تیری نوکری چھوٹی. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. وہ کہا کہ یہ چھوڑ دیتا. ایک تو یہ عمل کرتا تھا اور دوسرا عمل یہ کرتا تھا یہ بندہ کہ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو نا کہ گرمی کے موسم میں اپنی چھت پہ سوتا تھا تو دیکھتا تھا عبداللہ بن مبارک رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کر رہے ہیں. اور یہ اندر اندر حسرت ہوتی تھی اس کی. کہتا تھا اللہ سارا دن لوہا کوٹ کوٹ کے جسم ٹوٹ گیا ہے میرا. سارا دن لوہا کوٹ کوٹ کے اللہ جسم ٹوٹ گیا ہے. یا اللہ اگر مجھے بھی توفیق دیتا تو میں بھی ایسی عبادت کرتا. بس اس کے دل کے اندر یہ حسرت نایاب تھی. بس یہ حسرت لے کے مر گیا. اور ان حسرتوں کا صلہ کیا ملا؟ ان حسرتوں کا صلہ ملا کہ اللہ جل شانہ نے اسے اس عظیم شخص سے پہلے اور اس عظیم شخص سے بڑی جنت عطا فرما دی اس حسرت نایاب کی. حسرت تو دل میں رکھیں، حسرت تو دل میں رکھیں. ایک فقیر آدمی، ایک مفلس آدمی، ایک بالکل تہی دست و تہی دامن ہے، بالکل فقیر ہے، بالکل مفلس ہے. اس نے ایک امیر آدمی کو دیکھا.
جس کے اوپر دنیا کی مال کی چیزوں کی بارش ہے. ایک مالدار کو دیکھا وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اب اس کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی, میرے پاس مال ہوتا, اسباب ہوتا, چیزیں ہوتی اور میں بھی ایسے کرتا. اب اس کے پاس مال آیا نہیں, اس کے پاس اسباب آئی نہیں, اس کے پاس وسائل آئی نہیں, اور اس کی حسرت دل میں رہ گئی, اور لیکن حسرت مستقل کرتا رہا, حسرت رہی دل کے اندر. اور وہ مالدار اپنے مال کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, اور یہ حسرتوں بھرا شخص مال نہیں تھا, نافرمانی کی حسرت کرتا رہا. نافرمانی کی نہیں, کیا کرتا رہا؟ نافرمانی کی. صرف اس کے دل میں ایک حسرت تھی. فرمایا قیامت کے دن اللہ جل شانہ جیسے مالدار کو قیامت کے کٹارے میں کھڑے کریں گے, اور اس کو مالدار کو اس کے مال کو غلط استعمال اور عیاشی اور نافرمانی پہ استعمال کرنے کا اس سے اللہ حساب لیں گے. اس کی حسرت کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی ویسا حساب ہوگا, اور جو عذاب اس کو ملے گا اس کو بھی پورا کا پورا ویسا ملے گا. نہ گناہ کیا, نافرمانی کی, کچھ کیا ہی نہیں ہے, بس ایک حسرت تھی. اور ایک مالدار ہے, بڑا اس کو اللہ نے مال دیا ہے, اپنے مال میں مشغول ہے, اپنی چیزوں میں مشغول ہے, بہت مالدار ہے, اپنے مال میں مشغول ہے, اپنی چیزوں میں مشغول ہے. مشغول ہے. ایک مفلس غریب کو دیکھتا ہے, مال کی زیادہ جھنجٹ نہیں ہے اس کے پاس, اسباب کے زیادہ جھنجٹ نہیں ہے, اور دیکھتا ہے, کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے بھی ایسے وقت مل جاتا کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے, یاد تیری دل نشیں ہوتی. اب اس کے دل میں یہ حسرت ہے, پوری ہو نہیں سکی. کیوں؟ کہ وہ مال اور چیزیں اور اسباب اور صنعت اور تجارت اس کے پاس ایسی تھی, وہ اس میں مشغول رہا, حسرت پوری نہیں ہو سکی, حسرت پوری نہیں ہو سکی. اب قیامت کے دن اللہ جل شانہ جو اعزازات, جو اکرام, جو انعامات, جو کمالات اور جو راحتیں اور رحمتیں اس مفلس کو دیں گے, اس امیر آدمی کو بلائیں گے, مالدار کو بلائیں گے کہ تو بھی اتنا لے لے. مالدار کہے گا الہی میں نے تو ایسے کیا ہی نہیں کچھ. فرمایا کیا تو نہیں, کرنے کی حسرت لے کے مر گیا, بس کرنے کی حسرت لے کے مر گیا. یہ ہے حسرت نایاب. اس سے دل کی دنیا, اس سے دل کی بستی آباد ہوتی ہے. یہ ہے حسرت نایاب. ہمارے من میں, ہمارے جیوں میں اللہ جل شانہ سے محبت کرنے, اللہ کے سامنے دعاؤں میں گڑ گڑانے, لمبے لمبے سجدے کرنے اور لمبی لمبی دعائیں مانگنے, اور کبھی ہر پل, ہر سو, ہر قدم کبھی بھی اللہ جل شانہ کو ناراض نہ کرنے, اس کی حسرت تو ہو. صبح فون آیا ایک, مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں اللہ پاک نے میرے ساتھ کرم فرما دیا, میں حسرت کرتا تھا یا اللہ مجھے نیکی عطا فرما دے. کہنے لگے گناہ کا وقت تھا, گناہ کا سامان تھا, گناہ پہ قدرت تھی اور سارے اسباب تھے گناہ کے, اللہ نے مجھ سے گناہ نہیں کرایا اور مجھے اللہ نے گناہ سے بچا لیا. مجھے کہنے لگے اب مجھے یہ بتائیں, آپ سے سنا تھا کہ جب گناہ پہ قدرت ہو, گناہ پہ طاقت ہو, گناہ پہ جرت ہو, گناہ کا موقع ہو, اور گناہ سے اللہ کے خوف, محض اللہ کے خوف, محض اللہ, کوئی اور مقصد نہیں, یعنی صرف اللہ کے لیے, لوجہ اللہ, اگر کوئی بچ گیا اس پہ اللہ جل شانہ سے اس وقت جو بھی دعا کرے گا قبول ہوگی. کہنے لگے میں کیا دعا کروں, میرے جی میں ایک بات آئی, میں نے کہا دعا کر یا اللہ مجھے حسرت نایاب عطا فرما کہ نیکیوں کے لیے حسرت دے دے. اللہ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر نہ بھی کر سکا, ساری زندگی نیک بننے کی, نیکوں کے پاس جانے کی, نیکیاں کرنے کی, اگر تو حسرت لے کے مر گیا تو تیرا سب کچھ بن گیا.
ارے اللہ والے وہ کریم کی کریمی کی انتہا دیکھیں، ایک قریب نہیں آیا، صرف حسرت کی ہے تیرے قریب آ جائے، آیا نہیں ابھی پورا، صرف حسرت کی ہے، صرف گمان کیے ہے، صرف خیال کیے ہے، صرف دل میں ایک درد سا اٹھا ہے، ایک بے چینی سی اضطراب سا آئی ہے، بس یہ حسرت اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی بڑی حیثیت ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے ذرا سوچیں، اپنی تنہائیوں کو میری طرف متوجہ کریں، آپ بیٹھ کے سوچیں، جو حسرت کرے اس کی تو بارگاہ خداوندی میں یہ مقام ہے، اور جو خود آ جائے میرا رب اس کے لیے کیسے استقبال کرے گا، اس کو کیسا اپنا دوست بنائے گا، سوچے تو صحیح۔ جو صرف حسرت کرے، یا اللہ تیری محبت آ جائے، یا اللہ تو دوست بن جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور درد میرے اندر جیوں میں اتر جائے، میرے من میں اتر جائے، جو یہ حسرت کرے اس کے ساتھ تو یہ اعزازات ہیں اس کریم کے، تو اس کو عطا فرمانے میں اس کی کمی نہیں، جو آ جائے، جو چل کے آ جائے کہ یا اللہ اپنا دوست بنا لے، بس میں اب آ گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، اب یا اللہ تیرے سپرد کیا ہے۔ اور میں اپنے آپ کو کسی فقیر کے سپرد کرتا ہے، وہ اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور اللہ کے سپرد کرتا ہے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، اب وہ اور رب ہوتے ہیں، چاہے وہ تنہائیوں میں اور ہو یا اس فقیر کے سامنے اور ہو، پھر وہ رب اور بندے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ حسرت بہت بڑی نعمت ہے، میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، اس کو سوچیں، میری بات کو بیٹھ کے غور سے سنیں۔ آدمی جس چیز کی حسرت کرتا ہے، ارے بعض کا تو مل بھی جاتی ہے، دنیا کی چیز کی حسرت کرتا ہے، ضروری نہیں مل جائے، بعض اوقات مل جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ جل شانہ کو پانے کی اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کی حسرت تو دل میں رکھ لو۔ وہ کس لیے؟ موت کے وقت بعض اوقات فرشتے جو ہے نا انسان کے جسم سے کوئی چیز تلاش کرتے ہیں کہ شاید کوئی بخشش کا سامان آ جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے ایک عزیز جو ہیں وہ بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، اور میں ان کی عیادت کرنے چلا گیا، مجھے ایسے غنودگی سے آئی، گھر والوں نے مجھے اس کے اوپر بٹھا دیا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کا آخری وقت ہے، موت و حیات کی کشمکش ہے، آپ آ گئے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، اس کے لیے دعا کر دیں۔ اب فرمانے لگے، مجھے اس کے اوپر بٹھا دیا، مجھے غنودگی سی آئی، میں نے دیکھا دیوار پھٹی، اس میں سے فرشتے آئے، ہاتھوں کے اندر خطرناک قسم کی چیزیں لی ہوئی اور ان کی شکلیں بہت ڈرونی۔ اوہو، میرے جی میں آیا کہ یہ بندہ تو بیچارہ کچھ اللہ کا نافرمان ہی لگتا ہے کہ اس کے لیے تو روح نکالنے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں۔ کہنے لگے پھر دیوار پھٹی، چھت پھٹی، اور فرشتے آئے بہت خوبصورت، ان کے ہاتھوں میں ریحان، جنت کے گلدستے اور نعمتیں۔ اب وہ آئے، انہوں نے جہنم والوں کو ہٹا دی، کہنے لگے پہلے ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ اب ایک فرشتے نے آ کے نا ان میں سے اس کا منہ سونگا، پیٹ سونگا، پاؤں سونگا، اور یوں گردن ہلا کے کہنے لگا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا اچھا یہ اب جب اس نے کہا نا یہ ہٹ گیا، اب جہنم والے فرشتے میت کی طرف بڑھنے لگے اس انسان کی روح لینے کے لیے، ابھی میت نہیں زندہ ہے، اس کی انسان کی روح لینے کے لیے آگے بڑھے۔ تو ایک اور فرشتہ تھا جنتی فرشتوں میں سے تھا، وہ کہنے لگا ٹھہرو، ابھی ٹھہرو۔ اس نے سونگا، منہ سونگا اور پیٹ سونگا اور پاؤں سونگے، کہنے لگا کوئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی اس کے اندر نہیں۔ پھر ایک دم کہنے لگا اچھا ٹھہرو، اور زبان کو نکالا، اس شخص کی زبان کو نکال کے اس کو نچوڑا، اور ایک دم کہنے لگا اللہ اکبر۔ آپ سارے بھی کہہ دیں سبحان۔ وہ فرشتے کہنے لگے کیا ہوا؟
کہنے لگے فلاں نیشا پور میں فلاں جگہ ایک دفعہ اس نے اللہ کی قدرت کا کوئی ایک منظر دیکھا تھا اور اس کے اندر سے ایک دم نکلا تھا اللہ اکبر۔ بس وہ اس وقت کوئی اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ اللہ پاک نے اسے اسی وقت بخش دیا تھا۔ آج وہ اس کے کام آ گئے۔ اللہ والو، جب فرشتے کٹولیں، ارے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے انہیں کچھ نہ ملے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، انہیں بہت کچھ ملے گا۔ اگر کچھ بھی نہ ملے تو حسرت نایاب تو مل جائے ہے، اور مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، میں اس کی کریم کی کریمی سے بڑا پر امید ہوں کہ حسرت نایاب سے کام بن جائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس سے کام بن جائے گا۔ جو اپنے آقا کی وفاداری کا سوچتا ہے، جو اپنے آقا کی وفاداری کا ہر وقت سوچتا ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کی دل میں بھی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے دل میں پتہ نہیں اس کا خیال آ رہا ہے۔ اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، صبح صبح میں اس کے بارے میں میری سوچیں شروع ہو گئی، ایسی بے ساختہ، پھر سوچیں ہوئی میں بھول گیا، ایک دم وہ سامنے آئے، میں نے کہا واہ، صبح صبح اس کے بارے میں بیٹھ کے میں سوچ رہا تھا، حالانکہ میں کوئی اپنی اور مشغولیات میں مشغول تھا، بے ساختہ سوچیں آئیں، بغیر چاہت کے سوچیں آئیں۔ انسان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو، اگر بندہ بیٹھ کے اللہ کے بارے میں سوچے گا اور نیک لوگوں کے بارے میں حسرت کرے گا اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے محبت کر کے ان سے ناطہ رابطہ جوڑے گا اور ان کے ساتھ اس لیے جڑا رہے گا کہ نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں، کہ نیکوں کے ساتھ مل کے شاید مجھے بھی نیکی میں زندگی کا نظام کچھ بن جائے، کچھ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ اللہ اللہ کرنی آ جائے۔ اگر وہ شخص اسی لیے جڑا رہے گا، اس لیے جڑا رہے گا کہ یا اللہ کچھ مطلوب نہیں تو مطلوب ہے، یا اللہ کوئی مقصود نہیں تو مقصود ہے، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، مکہ کعبہ بیت اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی سی حسرت تو دل میں ہو کہ تیرے نیک لوگوں کے ساتھ لگ کے شاید میرے اندر نیکی آ جائے۔ ابھی یہ ایف آئی اے کی بلڈنگ پہ دھماکہ ہوا، ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، اور بیچارے رکشے پہ جا رہے تھے، وہی فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، رکشہ چلاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں زندگی میں ان کے، میں نے کہا یہ چیزیں تمہیں کیسے لگیں، یہ چیزیں کیسے لگیں؟ کہنے لگے ان لوگوں کے ساتھ میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، میں صرف اٹھتا بیٹھتا تھا، میرے اندر 1% بھی احساس نہیں تھا، بلکہ ان چیزوں کے ساتھ مجھے نفرت تھی، ان چیزوں کے ساتھ مجھے نفرت تھی۔ پھر میں نے کہا نفرت تو تھی، پھر کیسے آ گئی؟ کہنے لگا ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نا، اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے پھر آہستہ آہستہ حسرت پیدا ہوئی، سمجھے؟ پہلے نفرت، پھر حسرت پیدا ہوئی، میں بھی ایسا کروں، یہ بھی کر رہے میں بھی کروں، یہ بھی کر رہے میں بھی کروں۔ اللہ کہ جب حسرت پیدا ہوئی نا، پھر یہ حسرت آہستہ آہستہ اس نے مجھے اس زندگی پہ لا کھڑا کیا۔ اب یہ چھٹتی نہیں، کافر منہ کو لگی ہوئی۔ ایک اللہ والے تھے، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے بیعت فرما لیا،
انہوں نے کہا جی حضرت بیعت اگر کرنا ہے نا تو ایک شرط ہے، میں تہجد کے لیے نہیں اٹھوں گا، اور یہ میری شرائط ہیں، آپ مجھے زیادہ ذکر بتائیں، زیادہ آپ چلے کروائیں، مجھ سے یہ نہیں ہوتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی ہر شرط قبول ہے، آپ نہ تہجد کے لیے اٹھیے گا اور جو ہے نہ زیادہ ذکر، نہ نفی اسبات، اور نہ کوئی تسمیاں لمبی چوڑی، بس چلتے پھرتے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک۔ اب حضرت سے بیعت ہو گئے۔ آدمی جب بیعت ہوتا ہے نا اس سے نہیں ہوتا جو کر رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ وہاں سے لے کر سارے اللہ والوں کے جو سلسلے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ذریعہ حضرت جبرائیل، اور پھر اللہ جل شانہ، یہ اصل میں لڑی وہاں چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے دعائیں شروع ہو جاتی۔ اگر اس نے اپنے آپ کو 100% سپرد کیا ہوا ہے اور مان کے پوچھ کے چل رہا ہے، تو پھر وہاں سے جو ہے توجہات شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم تو آنکھوں سے واقعات دیکھیں گے۔ اب یہ لیٹ گئے۔ اب حضرت رات کو اٹھے نا، اور اٹھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور کچھ ہچکی بند گئی، ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کہا میں نے تہجد تو پڑھنی نہیں، یہ کروٹ لے کے سو گئے، اب نیند کہاں ہے؟ وہ چنگاری تو اندر چلی گئی تھی، اور چنگاری میں انگارہ بننا تھا، اور انگارے شعلے بنتے ہیں اور شعلے عالم کو جلا دیتے ہیں۔ ایسے ہے نا ترتیب، چنگاری سے انگارہ ہوتا ہے، انگارے سے چنگاری نہیں ہوتی، چنگاری ہوتی ہے پہلے۔ اب ایک اس کروٹ بدلیں، اس کروٹ بدلیں، اس کروٹ بدلیں، 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو محکمے سے تو دنیا بدل گئی، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتے ہیں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے، اور تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا۔ اب کہنے لگے مجبور ہو کے میں اٹھ بیٹھا، مجبور ہو کے اٹھ بیٹھا، اور اٹھ کے وضو کیا، اور میں نے کہا میں بھی تسبیح پڑھ لوں، تہجد پڑھ لوں، 2 نفل پڑھ لیے، اور میں نے کہا 2 نفل پڑھ کے میں سو جاتا ہوں۔ پھر اندر من میں آیا یہ درویش بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی اللہ اللہ کر لیں، تو بھی کر لے۔ اب ان کی اللہ کے ساتھ جب میری اللہ لگی ہے نا، اور پھر دل کو لگی ہے، وہ کہنے لگے اب یہ چھوٹ دی نہیں، میں کیا کروں؟ اب یہ چھوٹتی نہیں مجھ سے۔ اس طرح نام لینے میں ایسا مزہ ہے جو مجھے دنیا کی کسی میں مزہ آتا ہی نہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اللہ جل شانہ کے نام میں اور جو کملی والے کی غلامی میں ہمیں مزہ آتا ہے، اگر بادشاہوں کے ان مزوں کا پتہ چل جائے، ان لذتوں کی خبر ہو جائے، تو یہ ہم پہ تلواریں لے کے ٹوٹ پڑے، یہ ہم پہ تلواریں لے کے ٹوٹ پڑے۔ آپ کبھی بیٹھ کے نا تنہائی میں اللہ سے مانگنا تو شروع کر دیں، پہلے توجہ نہیں بنے گی، پھر توجہ بنا، اور پھر اللہ سے یہ کہو کہ یا اللہ میرے پاس توجہ نہیں ہے، بکھرا ہوا انسان۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اس کو آزما کے دیکھیں۔ جن اللہ والوں سے سنا ہے ان کا بڑا آزمودہ ہے، میں بھی شروع کر دوں، آپ بھی کر دیں۔ اللہ جل شانہ کے سامنے کبھی بیٹھ کے نا ایسی باتیں کر لیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، کوئی بات نہیں، اور باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ دنیا میں گھوما ہوا، اور دنیا میں بکھرا ہوا، اور دنیا کے اندر دنیا کی ذلتوں کا مارا ہوا، ایک انسان ہوں، اپنے آپ کو تیری ذات عالی کے سپرد کرتا ہوں، یا اللہ جس کو سپرد کر دیا جائے وہ اس کو سنبھالتا ہے، کریم اللہ تو ایسا کر دے مجھے اپنا بنا لے، اور میں آج تیرے ساتھ دوستی لگانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دے، اپنی زبان میں مانگنا شروع کر دے۔ وہ جو حج کرنے جاتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں طواف میں کتابیں لے کے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ارے دعا الفاظ کا نام نہیں، کیفیات کا نام ہے اللہ والو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے
सलात व सलाम की किताबें लेके पढ़ रहे होते हैं। अरे तू अपने मन की बातें सुना मेरे आका को, देख बात बनती है नहीं बनती। अपने मन की बातें सुना, उनसे खड़ा होकर बात कर, तेरे अदब के वकार के मुताबिक, जो उनके अदब वकार के शरी हैसियत को सामने रखते हुए जो सलात व सलाम है वो पढ़ और फिर बैठ के बातें कर। मैं वहां खड़ा था, हमारे साथ बुजुर्ग खड़े थे, तो मैंने कहा अगर मैं यहां खड़ा होकर ये कहूं कि रसूल अल्लाह करम दी एक निगाह फरमाओ, मेरे सूला दे दर्दा दी दवा फरमाओ, मैंने कहा यहां मैं अगर खड़ा होकर कहूं तो इसकी शरी हैसियत मशकूक तो नहीं होगी। एक बंदे से ऐसे मैंने पूछ लिया, कहने लगे कैसी बात करते हैं, ये तो अंदर दर्द की आवाज है कि हुजूर सरवर कौन-ए-इस्लाम के रोजे अतर के सामने खड़े होके अगर कोई दर्द की बातें करें। और मैं बात ये कर रहा था कि वहां किताबें लेके खड़े होते हैं, तवाफ कर रहे हैं, मसनो वो किताबें हैं, पहले चक्कर पे ये पढ़ें, दूसरे पे ये पढ़ें। अरे नहीं नहीं, तो दिल की आवाजें जरा अल्लाह से बातें कर तो सही। मुझे एक चीज बताएं जरा, मैं इन दुआओं की नफी नहीं कर रहा, ये बात भी ज़हन में रखिएगा, मैं इन दुआओं की नफी नहीं कर रहा, न इन दुआओं को खुदा न खास्ता हकीर जान रहा हूं, न इन दुआओं से मना कर रहा हूं, ये बात वजाहत के साथ अर्ज करूं। लेकिन मैं एक बात जो कर रहा हूं वो ये कहता हूं जो आपके अंदर और मन से निकली हुई आवाज है, अगर उस दर्द के साथ ये दुआएं पढ़ेंगे तो फिर तो बहुत मुबारक हो जाए। अगर वो दर्द नहीं निकला तो पहले जरा अपनी आवाजें बातें कर लो अल्लाह से, दर्द बना लो, फिर देखो बात बनती या नहीं बनती। वो कैसे? वो वाकया तो आपने बहुत ही दफा सुना होगा ना, वो बकरियां चराने वाला अल्लाह जल्ल शानू से बैठ के अल्लाह की शान के खिलाफ बातें कर रहा था। अल्लाह मेरा रब नहाने से पाक है, पाक जूं से पाक। कहने लगे अल्लाह बड़ी उम्र हो गई, तुझे तो किसी ने नहलाया ही नहीं होगा, फिर तेरे सर में जुएं पड़ गई होंगी, फिर तुझे मैं नहलाऊंगा। मेरी ये जो अच्छी बकरी है ना, इनमें से सबसे अच्छी बकरी, इसमें सबसे अच्छी बकरी का तुझे दूध पिलाऊंगा, फिर तेरे साथ ये करूंगा, फिर जगह साफ करूंगा, फिर तुझे वहीं बिठाऊंगा। तो आज तो मेरी मेहमानी कबूल कर ले, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई, आज मेरे पास जरूर आ जा, मैं तेरी ये मेहमानी करूंगा, तेरा ये खिदमत करूंगा, तेरा ये एजाज करूंगा, तेरा ये इकराम करूंगा। अब अल्लाह से बैठा ऐसी दीवानगी बातें कर रहा। और मूसा अलैहि सलाम जलाली बादशाह वो बोल रहे ये क्या कर रहा है तू अल्लाह के साथ? अल्लाह इन चीजों से पाक है, सुभान अल्लाह, ये ऐब है, अरे नहाना ऐब, ये जुएं ऐब, ये मैल ऐब, ये खाना ऐब है, मेरा रब इन ऐबों से पाक है। ये अल्लाह से ऐसी बातें कर रहा। अब वो जरा डर गया, अल्लाह पाक के शानों के पास जब पहुंचे मूसा अलैहि सलाम मुलाकात के लिए, मूसा तू मेरा एक बंदा मुझसे बातें कर रहा था, तू तो मिलाने के लिए आया, तूने उसको तोड़ दिया। या अल्लाह वो तो ऐसी बातें कर रहा था और मैं उसकी ये बातें में मुझे अच्छी लग रही। एक अनपढ़ आदमी जो मेरे रब की शान को नहीं जानता, जो मेरे रब के एहसास को नहीं जानता, जो मेरे अल्लाह की तौहीद को नहीं जानता, और मेरे अल्लाह की वहदानियत को नहीं जानता, वो बज़ाहिर शिरकिया बातें कर रहा। अल्लाह वालों, बज़ाहिर शिरकिया बातें अगर मैं आप करूं जानने वाले तो शिर्क में मुब्तला हो सकते हैं, अल्लाह की तौहीन में मुब्तला हो सकते हैं। मुझे सोचे थे सोई वो रब के साथ बैठ के बातें करे, उसका रब इतनी मोहब्बत में, इतने ताल्लुक में कि मूसा अलैहिस्सलाम की हाजिरियां हो जाएं, उनसे सवाल और जवाब कि आपने ऐसा क्यों किया। और अगर हम अल्लाह से बैठ के बातें करें और अल्लाह जल्ल शानू को बैठ के मनाएं और ये हसरत हो जी के अंदर कि या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, तो उससे बैठ के बातें करें, उससे बैठ के कुछ राजो नियाज करें, चलते चलते बातें करें, गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, वैगन में, रिक्शे में, टांगे में, दफ्तर में, दुकान में, दफ्तर में, सनत में, तिजारत में, जिंदगी की किसी शोबे में बैठे हैं, अरे काम में मशगूल है, हाथ कार वल दिल यार वल, हाथ काम कर रहा, दिल अल्लाह के साथ मोहब्बत में बातें कर रहा, उससे बैठ बैठ के बातें करें।
یا اللہ یہ ساری کائنات سارا جہان تیرا ہے، یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس میں کماتے کماتے مر جاؤں گا، بس میری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ یا اللہ وہ کیسے بزرگ تھے جن کا نام میں نے سنا تھا، انہوں نے تجھے دیکھا، تیرا دیدار کیا، تیرے حبیب کا دیدار کیا، اور تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا، یا اللہ ان کے ساتھ دوستیاں کی، یا اللہ تو نے ان کے لیے وعدے کیے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی۔ اللہ وہ بھی تیرے بندے تھے، یا اللہ صدیق اکبر تیرا بندہ تھا، حیدر کرار تیرا بندہ تھا، عثمان رضی اللہ رضوان اللہ اجمعین سارے صحابہ تیرے بندے تھے، یا اللہ ان بندوں کو تو نے حبیب کا دیدار کروا دیا، یا اللہ میں بھی اسی امت سے ہوں، یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تو کر دے نا، تیری بھی کون سی دیر ہے، یا اللہ تو کر دے، اللہ میرے لیے ابھی کر دے، بس میری چاہتے ہیں تو کر دے۔ یہ حسرت لے کے پھرو تو صحیح، ان حضروں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے باتیں تو کرو، ہر گلی تیری ان باتوں کی گواہیاں دے گی، ہر لمحہ تیری ان باتوں کی گواہیاں دے گا، ہر وقت تیری ان باتوں کی گواہیاں دے گا، ہر پل تیری ان باتوں کی گواہیاں دے گا۔ قیامت میں اللہ سے عرض کرے گا، الہی تیری ذات سے ملنے کی حسرتیں لیے پھرتا تھا، اس کے من میں حسرتیں تھیں، اس کی زبان دنیا کے کاموں میں، اس کے ہاتھ دنیا کے کاموں میں مشغول تھے، لیکن اس کا من کا رواں رواں، اس کے تن کا عضو، اس کے جسم کی بوٹی بوٹی اللہ تیرے نام کو چاہتی تھی اور تیرے حبیب کو چاہتی تھی۔ یا اللہ تو اس کا، ہم اس کے گواہ ہیں کہ تو کرم فرما دے۔ کیا خیال ہے؟ کیوں اللہ والا اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں، پاک ہی نہیں ہے جسم، اگر خدا نہ خواستہ تو بے وضو ہے، اللہ پاک سے بیٹھے چلتے پھرتے باتیں کر رہا، اپنے کام میں مشغول ہے، اپنی مصروفیت میں مشغول ہے، اپنی زندگی کے نظام میں مشغول ہے، اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے دوستیوں کا اور تعلق کے ناطے اور تانے بانے جوڑ رہا ہے۔ ایک جولاہا تھا، جولاہا دھاگے بنتا تھا نا، دھاگے جوڑتا تھا، اور ہر دھاگے پہ کہتا تھا، یا اللہ اب یہ دھاگا بھی جڑ گیا، تو مجھ سے کب جڑے گا، میں تجھ سے کب جڑوں گا۔ اب دوسرا دھاگا جوڑتا، ایک دھاگے کو دوسرے دھاگے سے ملایا جاتا ہے، اور ایسے انداز سے ملاتے ہیں کہ گانٹھ بھی محسوس نہ ہو، تاکہ کپڑے کے اندر کوئی نقص نہ ظاہر ہو، جولاہے کے اندر یہ فن آتا ہے اس میں۔ اب ہر دھاگے کے اوپر بس اس کے اندر حسرت یہی تھی، جس کو میں نے لفظ عرض کیا، حق کار وال دل یار وال، ہاں دنیا کے کام کر رہا، دل اس یار کے اندر مشغول ہے۔ اب اللہ پاک سے ہر دھاگے میں یہی باتیں کرتا رہتا تھا، اور اس کا کام چلتا رہا، باتیں کرتا رہا، چلتا رہا، کرتا رہا، چلتا رہا۔ مرنے کے بعد کسی نے پوچھا اس سے، کیا بنا تیرا؟ کہا کہ ہر دھاگے میں اللہ نے مجھے اپنی ولایت دی تھی، اب تک جتنے لاکھوں کروڑوں دھاگے میں نے لاکھوں کروڑوں دھاگے میں نے جوڑے ہیں، اس ہر جوڑ کے بدلے اللہ نے مجھے جنت دی ہے۔ اس سے محبت کی فریاد کر کے دیکھ تو صحیح، اسے دوستی کے صرف سوال تو کر لے، ایسے جھوٹا موٹا سوال ہی کر لے، اوپر اوپر سے سوال کر لے، ایسے دل سے باتیں نہ کر تو زبان سے ہی باتیں شروع کر دے، اس کی حسرت تو کر لے تھوڑی سی، ایسے چلتے پھرتے باتیں شروع کر دے، اپنی زبان میں کوئی زیر زبر کی میں ترتیب نہیں بنا رہا، میں مصلح کی ترتیب نہیں بنا رہا، میں باوضو ہونے کی ترتیب نہیں بنا رہا، میں کعبہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ترتیب نہیں بنا رہا، میں ہاتھ میں قرآن پاک لینے کی ترتیب نہیں بنا رہا، اللہ یہ عطا فرماتے ہم سب کو، اس کے علاوہ کی کر رہا ہوں۔ جب دنیا کے کاموں میں تو مشغول ہے، جب زندگی کے نظام میں تو مشغول ہے، جہاں غفلت ہی غفلت ہوتی ہے، اس وقت اللہ پاک سے باتیں تو شروع کر، پھر شاید تجھے دنیا کی مشغولیت اللہ سے باتیں کرنا بھلا دے، پھر ذرا بھول جائے، پھر متوجہ ہو جا، پھر اس سے باتیں کرنا شروع کر دے، اور یہ حسرت تو ہر وقت دل میں ہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ سے ملوں، میں اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بناؤں، میں اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی گانٹھوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جاؤں، اور آپ کی غلامی میرے گلے میں ہار بن جائے، اور اس پہ اعزاز ہو مجھے، اور اس کے اندر حسرت اور فخر ہو، اور یہ حسرت میرے دل کی حسرت بن جائے۔
یہ کر کے دیکھو تو صحیح اللہ والو، کہ کر کے دیکھو تو صحیح، بڑی کام کی بات ہے۔ تو حسرت نایاب، حسرت، ہاں اللہ اکبر۔ اور دنیا کی حسرتیں جو ہیں ان سے کہہ دو، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، بس دل داغدار ہو گیا، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں۔ میں آپ کو دنیا کی مشغولیت سے نہیں روک رہا، میں دنیا کی مشغولیت کے اندر ہی یہ حسرت دلا رہا ہوں کہ اللہ کوئی ایسا وقت ہوگا مجھے ایک نماز ایسی نصیب ہو جائے جس میں صرف تیری حضوری ہی ہو اور کچھ نہ ہو، یا اللہ میں ایسا وقت ہو جائے جس میں ایک سجدہ ایسا نصیب ہو جائے جس سجدے کے اندر صرف تو ہی تو ہو بس اور کوئی ہو ہی نہ ہو، یا اللہ مجھے کوئی ایسا درود نصیب ہو جائے جس میں تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق ہو، اور میں درود پڑھ رہا ہوں اور میرے اندر آواز ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ حسرت تو کر لیں، حسرت بھی بڑی لاجواب قیمتی چیز ہے۔ ارے اس حسرت پہ مغفرت کے وعدے، اس حسرت پہ ملنے کے وعدے، اس حسرت کو کرنے والوں کو ملا، اس حسرت کے کرنے والوں نے پایا، اس حسرت کے کرنے والوں کو اللہ نے عطا کیا۔ یہ حسرت تو کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر پل ہر سانس یہ حسرت تو اندر من میں آ جائے، کیوں اللہ والو؟ کچھ ہو تو نہیں رہا؟ دیکھو بھائی، اس لیے آپ سے درخواست ہے۔ اچھا بھائی یہ ہوگا کیسے؟ پہلے بالجبر اپنے من کو اس پہ لانا ہوگا، بالجبر۔ طبیعت نہیں آئی نا، طبیعت کے اندر اب تک حسرت تھی مال کی، چیزوں کی، گاڑی کی، پوشاک کی، بڑی سے بڑی چیزوں کی، یہ حسرت تھی۔ اب اس حسرت میں گنجائش کا کھانا نکالنا ہوگا تھوڑا سا۔ اب بظاہر نظر نہیں آئے گا کھانا نکلتا نکلتے، کیونکہ اب سب سیٹیں پر ہیں، دل کے اندر کی جتنی بھی سیٹیں تھی وہ ساری، کسی سیٹ پہ گاڑی بیٹھی ہے، کسی سیٹ پہ گڑیا بیٹھی ہے، اور کسی سیٹ پہ مکان پہ، کسی دکان پر، کسی پہ کیا، کسی پہ کیا، ہر سیٹ فل ہے، ہاؤس فل ہے۔ اب اس ہاؤس فل کے اندر کوئی حسرت کے لیے بھی جگہ بنانی ہوگی۔ اس نے کہا ادھر ادھر تھوڑا سا ہو کے نا ایک سیٹ بنا لو، اس کو ادھر کیا، تھوڑا سا ادھر کیا۔ یہ کنڈکٹر جگہ نہیں بناتے، کبھی اس سے تجربہ نہیں ہوا بسوں میں سفر کرنے کا؟ ہم نے کالج دور میں بڑے سفر کیے۔ ہاں اچھا، تو بھی سفر بھی کیے، تو وہ جگہ کیسے بناتے ہیں؟ ان سے فن سیکھو، ان کے پاس تو بہترین فن ہوتا ہے جگہ بنانے کا۔ بندے کی سواری ہے لمبے روٹ کی اور چھوٹی چھوٹی سواریاں بیٹھی ہیں، یا انہیں اٹھا لیا، کوئی ایک چھوٹی سواری آپ اٹھا دو، کوئی ایک چھوٹی سواری اٹھا دو، اس کی جگہ بڑی سواری کو لگا دو، یا پھر ایسا کریں اس سیٹوں کو ادھر ادھر کر کے نا، سیٹوں کو تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر کر کے ایک حسرت کے لیے جگہ بنا دیں، حسرت نایاب کے لیے۔ اور انشاءاللہ یہ حسرت نایاب جو ہے نا، اس سے اگر عشق کرو گے، یہ ایک بیل ہوتی ہے جسے آکاش بیل کہتے ہیں، یہ اکثر درختوں پہ آئے نا، جس درخت پہ آئے پھر درخت پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ نہ کھاتی ہے، یہ صرف کھاتی ہے، نہ کماتی ہے، نہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس درخت سے توڑ کے جس درخت پہ پھینک دو نا، سارے درخت کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور درخت کو اس کے ساتھ جو عشق ہوتے ہیں، اس کو عشق پیچا بھی کہتے ہیں، اس بیل کو عشق پیچا بھی کہتے ہیں۔ اور جس درخت کو اس کے ساتھ عشق ہوتا ہے نا، وہ اپنا تن من دھن، میرے پاس کئی مائیں روتے ہوئے آتی ہیں، جو کماتا ہے ادھر لگاتا ہے، یہ کرتا ہے، اس طرح کی کہانیاں سناتی ہیں بیچاری، بیویاں روتی آتی ہیں، مائیں آتی ہیں، تو اپنا تن من دھن جو بھی ہے وہ درخت اسی کو کھلاتا ہے، اب خود خشک ہوتا جاتا ہے اسی کو۔ ایک وقت آتا ہے جس درخت کے اوپر عشق پیشے کی بیل ہوتی ہے، وہ درخت خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور صرف بیل ہی بیل ہوتی ہے۔ حسرت نایاب کا تھوڑا سا حصہ تو جڑ تو لگا دو،
हाउसफुल है, बस थोड़ी सी जगह इधर करके, किसी को इधर करके, किसी की दाढ़ी, किसी का घुटना, किसी को घुटना, किसी की दाढ़ी, किसी का घुटना, किसी को घुटना, नहीं समझे हैं? हाँ, ये कर करा के थोड़ा सा ऐसी जो है जगह बना के इस हसरत नायाब को दिल में ले आओ और रोज इसको पानी भी दे दिया करें। पानी कैसे दिया करें? हाँ, मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो, नफी असबाद दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो, ते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलंते आई हो, मुर्शिद बाहू हर दम जीवे जाए बूटी लाई हो। पानी दे दिया करें और ये कि रोजाना याद दहानी कर लिया करें कि मैंने अपनी हसरत नायाब का एक पौधा अपने दिल के अंदर बीज डाला हुआ है और अल्लाह जल्ला शानू से बातें भी करनी है, नेकी की हसरत भी करनी है, इबादत की हसरत भी करनी है, आबदों और नेकों को देख के जलना नहीं, हसरत करनी है। जैसे दुनियादारों को देख के हसरत करता था, अच्छा अब मैं कोशिश करूंगा, इतनी बड़ी गाड़ी ले आऊंगा, इतना बड़ा ओहदा ले आऊंगा, इतनी बड़ी चीजें ले आऊंगा, ये हसरत मेरे दिल में थी। अब पहले उस हसरत से जीता था, अब इस हसरत से जीऊंगा। अब इस हसरत को रोज पानी देना है, थोड़ा सा हो जाए, ज्यादा हो जाए, दिन में 1 वक्त हो जाए, 4 वक्त हो जाए, 5 वक्त, 8 वक्त, 10 वक्त, लम्हा बलम्हा हो जाए, हर वक्त ये हसरत नेमत है। और बड़ी बात क्या चाहते हैं? अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आप देखना ये हसरत बढ़ती चली जाएगी, ये हसरत बढ़ती चली जाएगी और सीटें खाली होना शुरू हो जाएंगी। आप तजर्बा कर लो, इश्क पेशे जब आता है ना, बस फिर सब कुछ वो लिपटता चला जाता है, लिपटता चला जाता है, लिपटता चला जाता है। क्यों? आखिरी बात सुनो बड़ी गौर से, तवज्जो से। अल्लाह वालों, दिल बना था अल्लाह के लिए, हमने दे दिया किसी और को। अब ये अल्लाह वाली जब हसरत दिल में आएगी ना, तो हकीकी वारिस जब आता है ना, जब हकीकी वारिस आता है ना, हकीकी वारिस, ये हसरत नायाब जो अल्लाह से मिलने की मोहब्बत और उसके हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाने की मोहब्बत है, ये है हकीकी वारिस। तो हकीकी वारिस को हर अदालत कबूल करती है और हकीकी वारिस को हर पंचायत का हर सिलसिला मानता है। और हकीकी वारिस के साथ अखलाक की अदालतें भी, कानून की अदालतें भी, पंचायत की अदालतें भी, अवाम की अदालतें भी और कलाम की अदालतें भी, और सारी अदालतें साथ होती हैं। ये हकीकी वारिस है, ये हसरत नायाब, ये दिल बना था इसलिए वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लिया, ये इबादत के लिए बना था। अब वो चीज हसरत आ गई है, ये सारे नाजायज काबिजीन हैं जो दिल पे थे, ये दुनिया की झूठी हसरतें जो मरने से पहले भी इसको काम नहीं देती। अगर अक्सर इन हसरतों की वजह से ब्लड प्रेशर में, शुगर में, टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इनमें मुब्तला हो जाता है। ये मरने से पहले भी नुकसान देती हैं और मरने के बाद जो नुकसान देंगी वो तो देंगी, ये मरने से पहले भी नुकसान देती हैं। ये दुनिया की हसरतें, और इन हसरतों को आहिस्ता आहिस्ता, मैं नहीं कहता एकदम निकाल दें, आप दुनिया के काम भी मशगूल हों, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की हसरत को साथ दें। अब जिंदगी के दिन बढ़ते चले जाएंगे, इसको मौत की तैयारी की तौफीक आना शुरू हो जाएगी। इसकी जुबान, इसकी आंखें, इसके कान, इसके दिल, इसका हाथ, इसके हाथ, इसकी उंगलियां, इसके पांव पाक होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो एकदम नहीं उठेंगे। फिर इसके अंदर एक सोच होगी कि उठने से पहले पहले क्या ये अल्लाह राजी होगा या नाराज होगा। इन हसरतों को दिल में ले आओ, ये हसरत का एक बीज दिल में लगा दो, अभी बैठे बैठे लगा लिया, बैठे बैठे, अरे बीज तो डाल दो, हैं? बीज तो डाल दो। हमारा काम बीज डालना है, उस करीम का काम उसको बढ़ाना है। कुछ अपना जो आपके जिम्मे वो तो कर ले अल्लाह वालों, कर लिया क्यों अल्लाह वालों? जो हमारे जिम्मे है हम वो तो कर लें, और जो हमारे बस में है हम वो तो कर लें, और जो हमारे बस में नहीं है इंशाल्लाह मेरा रब जरूर कर देगा ना। है यकीन अल्लाह की जात आली पे, मेरा रब जरूर कर देगा और जरूर कर देगा। तो ठीक है ना। तो आज के बाद इस हसरत का बीज लगा दिया दिल में, और सारा दिन इस हसरत को पानी भी देंगे। अल्लाह से मिलने की हसरत, अल्लाह पाक से मोहब्बत की हसरत, उसके हबीब सरवर कौनैन से ताल्लुक की हसरत। अच्छा, इसका अब सिर्फ एक दुनिया का फायदा बताता हूं।
ایک بار صاحب مجھے کہنے لگے میرے پر بہت مسائل تھے، بہت پریشانیاں تھی، میں تو آیا آپ سے وظیفہ پوچھنے کے لیے، آپ نے کہا ایک وظیفہ حسرت بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں تو پہلی حسرتوں میں پریشان ہوں، حسرتوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، آپ وظیفہ حسرت بتاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی دیر میں وقت تھوڑا تھا، میں نے اسے ایک مضمون سمجھا دیا، میں نے کہا ایسے ایسے ہے، دل میں حسرت رکھ، اللہ سے مولنے کی، سارا دن اللہ سے باتیں کر، اور اس حسرت کے لیے اللہ پاک سے مانگ، اور اس طرح کی میں نے اسے ترتیب جو آپ سے عرض کی ہے بہت ساری دیر میں، یہ وظیفہ ہے۔ اب بیچارے اس نے کہا مان لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، مجبور دیوانہ ہوتا ہے، اور سارا دن ان حسرتوں کے اوپر چلتا رہا، یہ حسرتوں۔ اب یقین جانیے مجھے کہنے لگا جی میرے دنیا کے کام سارے سیدھے ہونا شروع ہو گئے، یہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا اس لیے کہ تو نے اصل میں اس کریم سے دوستی لگانے کی، محبت کی ابھی پروگرام سوچے ہیں، اور اس کے حدیث قدسی ہے، میں نے یہ حسرت کا جو وعدہ تجھ سے کرایا تھا اس حدیث قدسی کو سامنے رکھ کے کرایا تھا۔ وہ کیا؟ میرا بندہ ایک بالش ٹاتا ہے تو میں ایک قدم بڑھتا ہوں، میری طرف جب آتا ہے، مفہوم ہے؟ اور جب میرا بندہ چل کے آتا ہے، میرا رب کہتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ ہاں میرا بندہ چل کے آئے، میرا رب یہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو نے حسرت کی، اللہ سے ملنے کی، اللہ سے محبت کی، ابھی شروع نہیں ہوئی، ابھی صرف حسرت ہوئی، باتیں ہوئی، راز و نیاز ہوا، ابھی تھوڑا سا ایسے کلام ہوا، اللہ جل شانہ نے محبت اور کرم فرمانا شروع کر دیا۔ وہ کیسے؟ اس بندے کو اس طرف سے ذرا آسودہ کر دوں، تھوڑا سا بے چین ہے، اس طرف سے مطمئن کر دوں، تاکہ پھر یہ اور میں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ ہوں اور میں ہوں، تاکہ اس طرف کی وہ ٹینشن یہ بیچارے کو لگی ہوئی ہے نا، اور یہ نہ کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ ہاں سچی بات ہے۔ میں آپ کو اس میں کیا واقعہ سناؤں، میرے پاس ایک دم بیٹھے بیٹھے واقعات کی آمد شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ والو، اس حسرت کا ایک ادنا سا فائدہ میں نے بتایا، اس حسرت کا ادنا سا فائدہ بتایا۔ حضرت بلال حضرت نے حسرت کی تھی سرور کون اسلم کی غلامی کی، اور حسرت میں پٹ رہے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ایک صحابی کو توفیق دی، انہوں نے ان کے مالک سے ان کو خرید لیا، اور خرید کے آزاد کر کے کملی والے کی غلامی میں دے دیا۔ وہ حسرت ہی تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے حسرت کی تھی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کی عمر 150 سال تھی، ایک روایت میں آتا ہے ان کی عمر 400 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر 150 سال کی عمر تو پکی روایت ہے نا، اس سے بھی اونچی عمر، زیادہ عمر تھی ان کی۔ اب ان کے جی میں حسرت تھی کہ میں اپنے حضور سرور کون اسلم آقا کا دیدار کر لوں، آپ کی غلامی اختیار کر لوں، آپ کا غلام بن جاؤں۔ اس حسرت نے اللہ نے ان کی عمر بڑھا دی، حسرت کی وجہ سے عمر بڑھ گئی، اللہ پاک نے عمر میں برکت دے دی، اور سرور کون اسلم کی غلامی کو اختیار کیا، اور آپ کے ساتھ زندگی کے سارے دن رات گزارے۔ اس کی بنیاد وہ حسرت بنی۔ حسرت سے دنیا کے بڑے نفع ہوتے ہیں، مشکلات حل، پریشانیاں دور۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا تھوڑا ٹھہر جاؤ، یہ میرا بندہ جو ہے فلاں فلاں مسائل میں ہے، اس کے یہ مسئلے حل کر دو، اس نے مجھ سے دوستی لگانے کا معاملہ شروع کر دیا ہے، اس نے مجھ سے تعلق بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، کہنے لگا آپ کے گھر کے کتنے ووٹ ہیں؟ اس نے کہا شناختی کارڈ لے آؤ۔ اس نے کہا جی بات تو ہے ٹھیک ہے، آپ کو ووٹ دیں۔ انہوں نے کہا فی اتنا دوں گا۔ اس نے کہا یہ بھی ہے لیکن میرا فلاں قرضہ ہے، میں اس کے لیے اس میں وہ ادا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ یکسو ہو کے۔ لیکن اس نے کہا پھر ایک بات ہے، اتنا میں کر رہا ہوں، اتنے بندے اور۔ اس نے کہا صحیح، جان بھی قربان ہے، کمال کرتے ہیں ایسے ہاتھ باندھے۔ اس نے کہا جان ہی قربان ہے، اس کا قرضہ بھی ادا ہوا گیا، شناختی کارڈ بس صرف مجھے دے دو۔ اس کا قرضہ بھی ادا ہوا سارا، نوٹ بھی ملے ووٹ کے لیے، ٹھیک، اور سارے کام ہوئے۔ ارے اللہ والو، یہ دنیا کے سودے جھوٹے کھرے، یہ سارے کے سارے یہی رہ جائیں گے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، ساری دنیا کے بڑے ہیلے کیے، اب اللہ سے دوستی کر کے تھوڑی سی دیکھ تو صحیح۔ حل ادلکم علی تجارت
میرا اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ذرا اپنے ساتھ تجارت کرنے کے گر بتاتا ہوں. یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. میرا رب کہتا ہے میرا بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے, مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے, میرا محبوب بننا چاہتا ہے. اس کے اندر دنیا کے روگ ہیں, بھوگ ہیں, یہ دنیا کی مشکلیں ہیں, ذرا ان کو ہٹا دو. ارے پہلا قدم اٹھا کے دیکھو, آج بیج اپنے دل میں حسرت کا لگا لو. اللہ دنیا بھی برکت دے دے گا, دنیا بھی بہتر کر دے گا, اور انشاءاللہ آخرت بھی اللہ بہتر کر دے گا. سودا سستا ہے مہنگا ہے, نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی, رنگ بھی چوکھا ہے, کچھ لگے بھی نہ, ارے کچھ لگے بھی نہ, کچھ لگے بھی نہ, کچھ بھی نہ لگے, کچھ بھی نہ لگے, اور سارا کچھ مل جائے صرف ایک حسرت نایاب پہ. اور پھر یہ ایسی چیز نہیں اس کو سیکھنا پڑے, ایسی چیز نہیں اس کو چاہنا پڑے, ایسی چیز نہیں اس کے لیے کورس کرنا پڑے, ایسی چیز نہیں اس پہ محنت کرنی پڑے. کیوں بھائی؟ آپ وضو ہیں, بے وضو ہیں, آپ زمین پہ ہیں, آپ فضاؤں میں ہیں, آپ زندگی کے جس شعبے میں جس جگہ ہیں, آپ اپنے دل کے اندر ایک تھوڑی سی حسرت کا پیغام تو دل کو دے دیں اور یہ حسرت کر لیں, اور ہر پل اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت کے ساتھ جئیں. ہر پل. اگر نہیں جی سکتے کوئی بات نہیں, تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں. ابھی ایک سیٹ تھوڑی سی جگہ خالی کرا کے بٹھا دیں, انشاءاللہ ہو جائیں گے. اور پانی روز دیجیے گا. اس کی یاد دہانی تو آپ کو روز نہیں کرانی پڑے گی, اس کی یاد دہانی روز نہیں کرانی پڑے گی. اچھا وہ کیسے؟ بعض لوگ نا بھول جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں موبائل پہ میں وہ یاد دہانی لگا دیتا ہوں. موبائل میں یاد دہانی لگاتے ہیں, ریمائنڈر لگا دیتے ہیں. اب اس کا ریمائنڈر بتاؤں آپ کو, اس کا ریمائنڈر بتاؤں. آپ اپنے لیے دن کے کچھ لمحے مقرر کر لیں. ایک صاحب نے مجھے طریقہ بتایا تھا, وہ کہتا جی میں 3 ویگنیں تبدیل کرتا ہوں. کراچی کے ایک صاحب تھے, وہ 3 ویگنیں 3 بسیں, فلاں بس نمبر پہ جاؤں گا تو یہ ریمائنڈر ہے میرا, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا شروع ہوگا, پھر اس میں بیٹھوں گا, پھر اس طرح. اس نے ریمائنڈر لگائے ہوئے تھے اور سارا دن اسی ریمائنڈر میں چلتا رہا. کہنے لگا کچھ عرصہ تو ریمائنڈر لگائے, پھر میری یادداشت خود جاگ اٹھی. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. بس اس کے بعد پھر میں اور میرا رب اور اللہ سے باتیں. کہنے لگا یہ حسرت نایاب کا جو آپ نے فارمولہ بتایا ہے نا, بڑے بڑے وظیفے سر آنکھوں پہ, لیکن یہ جو فارمولہ ہے یہ ایسا ہے, اس پہ تو کمال ہو گیا. دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی. تو پھر کریں گے, ضرور کریں گے, اوروں کو بھی اس پہ لائیں گے. ہم تو پوری امت کو لانے والے ہیں. اب اللہ جل شانہ سے بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے اور اللہ پاک سے عرض کریں گے الہی تو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمارے لیے ایسا کرنا آسان کر, اور جو جتنا گڑ گڑا کے مانگے گا نا, جتنا بھکاری بن کے مانگے گا, اتنا میرا رب اسے عطا فرما دے.